السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہے ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی. آج کے شو میں شامل ہے گھریلو تشدد پر گفتگو، خبروں پر تبصرہ، مخبرنامہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے جھوٹ پکڑنے والی مشین کی درآمد کے لیے ہائی کورٹ کے حکم پر. یہ جھوٹ پکڑنے والی مشین کیا ہے؟ یار یہ مشین بہت پرانی ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، 1921 کی ایجاد ہوئی ہے. اور جھوٹ پکڑنے کے لیے یہ بہت پرانا ایک طریقہ کار تھا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے انسان تو اس کے اندر کچھ جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. ان جسمانی تبدیلیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس سے پھر یہ نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. نہیں تو وہ جسمانی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہی تو کمپیوٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے نا، یہ مشین وہی تبدیلیاں ڈیٹیکٹ کرتی ہے. جب یہ مشین نہیں تھی تو اس وقت ان جسمانی تبدیلیوں کی بنیاد پر جھوٹ اس طرح پکڑا جاتا تھا کہ جس سے بیان لینا ہوتا تھا اس کے منہ میں کچھ چاول رکھ دیے جاتے تھے. اب چاول منہ میں رکھنے سے یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ خشک باہر آ جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے شخص بیان دیتے ہوئے. وہ اس لیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا لعاب دہن جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے جھوٹ بولتے وقت. یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ چاول منہ میں رکھ کے تو باہر نکالو تو وہ گلے کر دینے چاہیے. گلے کر یار یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. نہیں تو اب یہ مشین پاکستان میں آ رہی ہے؟ ہاں، پاکستان میں ہائی کورٹ نے تو آرڈر کیا ہے کہ منگوائی جائے. سرکاری سطح پہ استعمال ہوگی نا، گھریلو استعمال میں تو نہیں نا آئے گی. تمہیں کیوں اتنی پریشانی لاحق ہو گئی ہے یار تم ہنس رہے ہو، عقل کو ہاتھ مارو. یہ ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہ مشین ادھر آ جائے اور گھریلو استعمال میں شروع ہو جائے، پونا پاکستان راتی کسن نہیں ہوا ہوگا. اور مجھے تو اس بات کا فکر لگا ہوا، میرے تو ہمسائے بھی بیچارے سدھے سادے سے ہیں، وہ مردانہ چیخوں پہ دوڑتے بھی نہیں ہیں. نہ یار ہنسونا تمہاری مہربانی ہے، سیریس بتاؤ مجھے. اچھا سیریس بات میں پوچھ لیتی ہوں، صحیح مشین ویسے آپریٹ کیسے ہوتی ہے، کیا کرتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے؟ میں نے بتایا نا، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کچھ تغیرات واقع ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. پلس ریٹ ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، ہارٹ بیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، سکن کے اندر کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. تو یہ مختلف کنیکٹرز کے ذریعے جب تفتیش کی جاتی ہے خاص طور پر کسی ملزم سے تو اس میں وہ تبدیلیاں نوٹ کر لی جاتی ہیں اور اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اندازے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی عدالت، تم گھبراؤ نا ویسے زیادہ، دنیا کی کوئی عدالت بھی اس کو گواہی کے طور پہ اس کی فائنڈنگ کو تسلیم نہیں کرتی. 100% نہیں ہے، 100% نہیں، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا ایویڈنس کے طور پہ. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیا میں آج بھی کئی ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں، اس کی جو جدید شکلیں ہیں اس سے مدد لی جاتی ہے تفتیش کے دوران. آج ایف بی آئی، سی آئی اے، برطانیہ میں ایون کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی ایک آدھ کہیں پر یہ مشین موجود ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کرنے کا. نہیں تو اگر اس کی گواہی نہیں تسلیم کی جاتی تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ نہیں، فائدہ یہ ہے کہ تفتیش کے دوران تو اس کو بہت ایڈوانٹیج ملتا ہے نا تفتیش کاروں کو. اب امریکہ میں آج ایک ریاست کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے کہ انہوں نے برین سکین کو لائی ڈیٹیکٹر کے طور پہ استعمال کیا ہے. ذرا اس کی ماڈرن شکل ہے اور وہاں پہ آج کل یہ بحث جاری ہے جس کا جلد فیصلہ آنے والا ہے کہ اس کو ایز این ایویڈنس بھی تسلیم کر لیا جائے. یہ ایف بی آئی نے یہ القاعدہ کے بہت سے لوگوں سے تفتیش کی اور تقریباً تمام پر لائی ڈیٹیکٹر استعمال کیا ہے اور خود ان کی اپنی فائنڈنگ یہ ہے کہ جو بڑے کرمنلز ہیں وہ تو ہم اس سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں جو، لیکن القاعدہ کے حوالے سے ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ان کے جھوٹ اور سچ میں اس لیے تمیز نہیں کی جا سکتی کہ جب وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو چونکہ وہ کسی کاز یا مشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس لیے ان کا جھوٹ بھی نہیں پکڑا جا سکتا. نہیں کوئی بڑا پکا ایکٹر ہو تو وہ بھی اس مشین کو دھوکا دے سکتا ہے. لیکن یار چارلی چپلن کتنا بڑا اداکار تھا، مطلب مزاحیہ اداکاری کا بادشاہ تصور ہوتا تھا، لیکن اس پر بھی ایک ایسا ہی کیس تھا اور اس کو بھی لائی ڈیٹیکٹر سے گزارا گیا تھا. ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چارلی چپلن اس کی بیٹی کا باپ ہے. تو جب بات عدالت تک پہنچی تھی تو پھر یہ لائی ڈیٹیکٹر سامنے لایا گیا تھا اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، چارلی چپلن کا موقف درست تسلیم کیا گیا کہ یہ اس کی بیٹی کا باپ نہیں ہے. لیکن عدالت نے پھر بھی یہ گواہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. عدالت کا موقف یہ تھا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے، لڑکی کی جو شکل صورت ہے وہ چارلی چپلن جیسی ہے، اس لیے عدالت نے چپلن کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو فٹے منہ اس مشین کا جو چارلی نہیں چھڑا سکی.
رہنے دو، پر ہی رکھو اس مشین کو. یار مشین پرے رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, جھوٹ کو معاشرے سے پرے رکھنے سے مسئلہ حل ہوگا. جب تک ہم جھوٹ کو اپنے معاشرے سے الگ نہیں کریں گے اور اس جو چلن کو تبدیل نہیں کریں گے, جو جھوٹ کا چلن ہے ہمارے ہاں, اس وقت تک نہ تو ہماری معاشرتی ترقی ہو سکتی ہے, نہ ہم ایک مہذب معاشرہ کہلا سکتے ہیں. مطلب آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ گھروں سے لے کر, ہمارے گھروں سے لے کر ایوان صدر تک ہر جگہ پہ جھوٹ کا راج ہے, جھوٹ کا چلن ہے. یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے نا, جب ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے, یہ سیاست میں ہوتے ہیں اور یہ سیاست کا حصہ ہیں. نہیں, بہرحال زرداری صاحب نے تو یہ سچی بات مذاق میں کہی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب ہم جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی مذاق میں بولنے لگ گئے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. گھروں میں تم دیکھ لو کتنے آرام سے ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے, ٹیلی فون ہے تو کہہ دو گھر پہ نہیں ہے. یورپ میں اس بات کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. پھر وہی رونا پرانا کہ جو ہماری اچھی باتیں ہیں, جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں, ان پر عمل یورپ میں ہو رہا ہے اور ہم ان کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں تم دیکھ لو کہ صرف سیاستدانوں کے جو یہ الیکشن کمیشن میں اثاثے جمع کرواتے ہیں, صرف انہی کو کھنگال کے دیکھ لو تو قوم کا, سیاستدانوں کا, ہماری سیاست کا انتہائی مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے. ہاں, بڑے بڑے کھرب پتی لوگ جو ہیں ان کے اثاثے ماسے کو ہوتے ہیں. ہاں, بلکہ میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے مرشد پاک کو درخواست کرو کہ جو انہوں نے اپنے اثاثوں کی مالیت ڈکلیئر کی ہوئی ہے, 1 کروڑ روپے کا گھر 5 لاکھ روپے میں یہ شو کیا ہوتا ہے, تو مرشد پاک سے کہو کہ میں دگنی قیمت پہ خریدنے کے لیے تیار ہوں. یار تم مجھے اور مرشد کو لڑانا چاہتے ہو؟ یار میں تمہیں کاروباری تجویز دے رہا ہوں. یار تم سیدھا سیدھا اپنا شو کیا کرو, مجھے بزنس مین بنانے کی کوشش نہ کرو. ہمیں خام خواہ میری لٹریشن کروانا چاہتا ہے کہیں سے. پہلے جو ایسا کام کیا ہے کسی نے, اس کی لٹریشن آج تک ہوئی ہے؟ کیوں ڈرتے ہو تم؟ نہیں, تم رہنے دو بھائی, ہمیں خام خواہ مجھے تو مرشد میں صدقے جاؤں سرکار. کوئی ایسی بات نہیں سرکار, پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا. یار تم جو مرضی کہو, لیکن بات بہت سنجیدگی اور فکر مندی والی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ یہی جھوٹ ہے, اور یہ جھوٹ کا چلن ہے, عادت ہے ہمارے جھوٹ بولنے کی. یار سوچو کہ ہم کس کے امتی ہیں. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, قطعاً نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یار علامہ اقبال نے جو ورلڈ لیڈرشپ کی کوالٹیز بتائی تھی کہ اگر یہ خصوصیت پیدا کر لو تو تم دنیا کو لیڈ کر سکو گے, اس میں سب سے پہلی جو شرط تھی وہ اسی سچ کی تھی. علامہ نے جو فرمایا تھا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ دنیا کی قیادت کر سکتے ہو اگر آپ اس شعار کو اپنا لو. یہ مشینیں ہمارے ہاں آ جائیں اوپر سے, اللہ معاف کرے. ادھر تو ہم جھوٹ بھی اتنے پکے منہ سے بولتے ہیں کہ سچ بیچارہ کان پکڑ لیتا ہے, بھائی جی میں ہی غلط. کسی دکاندار کو لگاؤ ہاں, یہ مسالے والے کسی کو لگا دو ہاں, ہیپاٹائٹس ہو جائے مشین کو بیچاری کو. کسی دودھ والے کو لگاؤ مشین کا معدہ ہی جام ہو جائے. اور اگر کسی ایس ایچ او کو لگا دو, مشین تھانے کا چھتر پھڑ کے اپنے سر میں مارنا شروع کر دے, میں ہی غلط ہوں, میں ہی غلط ہوں, میں ہی غلط ہوں. میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, لگاؤ مشین تم سیاستدانوں کو. ہائے 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 ہائے, ڈاکٹر بابر امان کو لگا کے دیکھو یہ مشین, اللہ جانتا ہے مشین افتخار ٹھاکر بن جائے, روڑا ہی ڈال دے, جھوٹ مارتا ہے, جھوٹ مارتا ہے, جھوٹ مارتا ہے. لگاؤ مشین راجہ پرویز اشرف کو, مشین چلنی نہیں. کیوں؟ لوڈ شیڈنگ. ایک دم بجلی آنی ہے تو مشین نے ایک دم روڑا ڈال دینا. جا جا وے جا چوٹھیا, لڈی ہے جمل پاؤ, لڈی ہے جمل, لڈی ہے جمل پاؤ, لڈی ہے جمل. ڈاکٹر فردوس آپا کو لگاؤ مشین, آپا کے جانے کے بعد مشین نے ریزلٹ دینا. کیوں؟ ان کے منہ پہ ریزلٹ دے کے کسون کھانا مشین نے. چوری شاہ صاحب کو مشین لگائی تو ان کی ہر بات کے بعد مشین میں سے آواز آ رہی ہے, ریپیٹ پلیز, ریپیٹ پلیز, ریپیٹ پلیز. تمہاری ساری مشینیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یار یہ مشین کا ہینڈل ہے جس سے پکڑ کے مشین چلاتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو لگاؤ مشین, 10 منٹ بعد مشین میں سے ایک چٹ باہر آنی ہے, اس پہ لکھا ہوگا 2 گائیڈیں اور 3 ڈکشنریاں منگوا لیں.
صرف کیمل علی شاہ صاحب کو مشین لگی تو مشین نے کہنا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے پاس واقعی اختیارات نہیں۔ میاں نواز شریف کو مشین لگائی تو میاں صاحب نے صرف اتنا ہی کہنا ہے پی پی کی حکومت مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے، مشین نے ایک دم اپنی انگلی دانتوں میں لینی اور کہنا ہے میاں صاحب تسی بھی۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر فلم سٹار میرا کو لگا دی مشین تو مشین کے حاسس کے سارے پرجے ہی کھل جانے۔